بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے بچوں، سچے بچوں، اچھے بچوں، میٹھے بچوں، مزیدار قسم کے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا جی ہاں، جب کوئی پوچھے کیسے ہیں آپ، خیر خیریت سے ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے جواب میں اللہ پاک کا یہ آسان ہے، بچوں کے لیے یہ آسان ہے، اللہ پاک کا ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں اسلام فور کڈس لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ 4 سیگمنٹ۔ نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن، نمبر 2 ہمارا اسلام، نمبر 3 جی ہاں بچوں کی محفل نعت، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے پیارے انبیاء۔ اور آج ہم آپ کو سوال دینے لگے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں ہے 30 پارے، 30 پارے ہیں، یہ بتائیے پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ یہ آپ نے بتانا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان۔ جس کو جواب نہیں آتا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو آسان سوال ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں آپ کو اس چیز کی بھی اجازت دی۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں پیارا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے مدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اور آج قاری صاحب کو بلا رہے ہیں، میں بھی بلا لوں؟ آپ بلا لیں، آپ ہی بلا لیں، مجھے بھی موقع دیں جی۔ تو تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے قاری صاحب۔ جی قاری صاحب ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی پیارے باپو، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں پیارے بچوں۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خیر خیریت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں تو گھر والوں سے بھی خیر خیریت معلوم کریں، جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی خیر خیریت معلوم کریں، آپ اپنے ابو سے معلوم کریں، امی سے معلوم کریں، نانی سے معلوم کریں، نانی جان کیسی ہیں، چیز تو کھلا دیں۔ چیز کے لیے بعض بچے یوں بھی ہوتے ہیں، چیز تو کھلا دیں، نانی کیا جائیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ کیوں مزہ آئے گا؟ نانی ہمیں چیزیں دیں گی، دادی کیا جائیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ تو بچے اس لیے نہیں جائیں، خیر خیریت معلوم کریں کبھی فون کر کے، نانی یاد آ رہی تھی، دادی یاد آ رہی تھی، نانو کی یاد آ رہی ہے، تو ان کو فون کر لیں۔ تو اپنی امی سے، بہن بھائیوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے کہا صرف خیر خیریت۔ جی بالکل، چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان سے خیر خیریت، آپس میں پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ گڈ۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ہے کہ بچوں کی آپس کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ تیرا یہ میرا، اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو اگر یہ خیر خیریت کا سلسلہ ہوگا نا تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا گفتگو کا، کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، یا میں خیریت سے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اچھی گفتگو کا آغاز۔ اتنی سی بات پہ نا ناراض ہو جاتے ہیں، اتنی سی بات پہ بتاؤں کتنی سی بات پہ، امی نکال رہی ہیں کھانا،
ٹھیک ہے, گھر میں بنے دال چاول, تو جو چھوٹا ہے نا وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے دیں, اچھا, اور بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے دیں. کتنی بڑی بات ہے یہ؟ بڑی ہے, کہیں سے بڑی کی بیبی نہیں ہے ہیں, لیکن کیا پہلے مجھے دیں, اور امی نے اگر دے دیا چھوٹے کو تو بڑا ناراض ہو گیا, مجھے نہیں دیا, اور بڑے کو دے دیا تو چھوٹا میں نہیں کھا رہا. تو بھائی اتنی سی باتوں پہ ناراض, اتنی, تو آپ کو چند سیکنڈ بعد آپ کو مل جائے گا بھائی, چند سیکنڈ بعد اتنی سی بات پہ بچے ناراض ہوتے ہیں. ناراض ہونا اچھی بات نہیں ہے, بلا وجہ ناراض ہونا اتنی سی باتوں پہ. تو خیر خیریت کا بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے, نہیں یہاں پر آپ یوں کر رہے ہو, گھر پہ مہمان آ گئے, گھر والے, ان سے آپ لوگوں کا نہ آتا ہے نہ پتہ ہے. تو قاری صاحب نے ماشاءاللہ خیر خیریت معلوم کری, یہ انداز رہنا چاہیے. تو آپ بھی بچوں خیر خیریت معلوم کریں اپنی امی کی, بہن بھائیوں کی. ابھی آپ کال پہ پوچھ لیں کیسی ہیں امی آپ, ٹھیک ہے, پھر ہمیں بتائیں. میں نے امی کی بھی خیر خیریت معلوم کری ہے. تھک جاتی ہیں امی, تھک جاتی ہیں نا, کپڑے دھوتی ہیں, آپ کے کتنے سارے کام کرتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, تو امی کے ہاتھ بھی چومنا چاہیے, ابو کے بھی ہاتھ چومنا چاہیے. تو اس بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جی قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں, کیا شروع کریں گے؟ جی ہمارا تو دوہرائی کا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی قاعدہ ہمارا اختتام پذیر ہو گیا. ہم نے تین اسباق کی جو ہے نا وہ دوہرائی اس طرح کی ہے کہ ہم نے یہاں جو بچے بیٹھے ان سے سوالات کیے ہیں, اور ہمارے بچوں نے سوالات کے جوابات دیے. ایک اچھا کمپٹیشن, اچھا مقابلہ بھی ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ مدنی قاعدے کی اہمیت بھی سمجھ رہے ہیں, اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مدنی قاعدہ کتنی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے, قواعد کی کتنی اہمیت ہے, ادائیگی کی کتنی اہمیت ہے. جیسے ہمارا سبق نمبر 6 تک جو ہے دوہرائی کا سلسلہ ہو چکا. ماشاءاللہ. سبق نمبر 7 سے جو ہے ہم آغاز کریں گے, اور اسی انداز سے انشاءاللہ چلیں آپ ان کا مقابلہ بھی کروائیے. اور مجھے لگ رہا ہے تیاری سے بھی آئے ہیں یہ, اور میں جب آیا آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے سوالات پوچھ رہے تھے. جی سوالات تیاری ہے. جی تیاری تو پہلے یوں بھی کر سکتے ہیں 4 سبق پڑھا دیں آج, یوں جو تیاری میں نہیں ہے اس کا بھی پتہ چلے. چلیں, ہو سکتا ہے 3 ہی ہو. جی اس کی بھی ہو گئی ہے. چلیں جی, وہ بچے اچھے ہیں جو آگے کی تیاری کر کے رکھتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا عزیر بھائی مسکراہٹ نہیں آ رہی. یہ بات بھی جی جی پیارے بچوں, آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اللہ عز و جل کے پاکیزہ نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, دوہرائی کے سلسلے میں ہم اپنا سبق نمبر 7 سے آغاز کریں گے. قبل اس کے کہ ہم آپ سے سوالات کریں, قواعد کے سوالات تو ضروری ہیں آپ سے, ضروری جلدی آپ نے کہا. اب جس کو آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں. صحیح ہے. یہ بتائیے کہ ایک علامت ہے, وہ جب کسی حرف پر آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی جزم. جزم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, اس علامت کو کہتے ہیں جزم. اور یہ جزم اگر کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو کیا کر دیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ہاتھ کھڑا کرنا ہے, زبان کھڑی نہیں کرنی ہے, ہاتھ کھڑا کرنا. اچھا یہ بتائیے پیارے بچوں, آپ سے یہ سوال ہے کہ ساکن حرف کس طرح پڑھا جائے گا؟ تیسرا سوال. جی ساکن حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب بولیں. جی ماشاءاللہ, شانی کا ہاتھ بلند ہو گیا. ساکن حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی, اسے پیچھے سے حرف کے ملا کے پڑھ جاتا ہے. اچھا اس پر بھی ہم نے جو ہے نمبر رکھنے ہوں گے, کیونکہ قواعد تو بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. سبق میرے خیال سے انہوں نے تیار کر دیا ہے. ایک مقابلہ, ایک تختی کا ایک مقابلہ, کون بچہ کتنے نمبر لیتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو ابھی پہلا قاعدہ کس نے سنایا تھا؟ مدنی نے 1 نمبر حاصل کیا. دوسرا جو ہے سب نے حاصل کر لیا. اچھا ہاں, بتا دیا تھا. تیسرا جو ہے وہ تیسرا سوال شانی سے ہوا, لیکن شانی نے ابھی جواب نہیں دیا ہے. اوہو, درست جواب نہیں ہوا. اور اگر درست جواب نہیں ہوگا تو نمبر بھی کٹے گا. نمبر بھی کٹے گا. جیسے کسی اوپر جزم آ جائے تو وہ ساکن حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں پیارے بچے؟ یہ سوال ہے آپ سے. جیسے الف پر جزم آ گئی ہے تو اسے پیچھے سے ملا کر پڑھے گا. ہاں جی, آپ کا جواب درست ہے. یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے
شانی کا انداز دیکھا کر سکتے, شانی یوں کریں, کیسے کیا تھا شانی؟ دوبارہ دکھائیں, میں شانی کو دکھائیں ذرا دوبارہ. شانی نے کیا شکر, آپ نے نمبر مل گیا تو شانی نے کیا شکر ہے. جب مقابلے کی ایک فضا ہو جاتی ہے قائم تو توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یوں اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ سب نے جو ہے وہ مدنی کے 2 نمبر, حامد کے نہیں والا مان لیا نا جو سب نے بتایا, جو سب سے پہلا والا, حامد صاحب کے 1 نمبر, شانی کے 2 نمبر, عزیر بھائی کا 1 نمبر. یاد رکھنا اپنے نمبر, ٹھیک ہے جی. جی کر سکتے. چلیے اب اگلا سوال یہ ہے, بہت ہی آسان ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ اس کے لیے تو ہر ایک بے چین ہوگا. چلیں سب بتا دیں. حروف مدہ 3 ہے اور وہ یہ ہے الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, یہ سوال تو بہت ہی آسان تھا. یہ بھی سب کو ایک نے نمبر لے لیے. ٹھیک ہے, یعنی سب کے 3 نمبر ہو گئے اور شانی کے اور مدنی کے زیادہ ہو گئے. ہاں 4 ہو گئے. 3 ہم دونوں کے, اچھا 3, ان دونوں کے 2 ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا 2. ایسی پیاری باتیں ہیں عزیر بھائی, ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور 2 نمبر مل گئے, گڈ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے, سوال ہے آپ سے کہ الف مدہ کب ہوگا؟ حامد صاحب کا پہلے ہاتھ بلند. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 نمبر, ماشاءاللہ. واو مدہ کب ہوگا؟ سوال ہے آپ سے, واو حامد کا مدہ ہاتھ پہلے کب ہوگا؟ بلند. واو سے پہلے زبر ہو تو واو مدہ ہوگا. غلط. واو سے پہلے نہیں اب ہو گیا, غلطی ہو گئی. ہو گئی. 2 نمبر کٹ. نمبر کٹ ہو گیا, 3 نمبر ہو گئے دوبارہ. جی آپ بتا دیں عزیر. واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو سے پہلے پیش ہو. واو سے پہلے, الف سے پہلے تو سمجھ آتا ہے, پھر واو کیا ہو؟ واو کے اوپر. واو کے اوپر نیچے آپ یہی کرتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں تو جواب درست ہو جائے گا. نہیں میرے بچے, اب یوں ہو گیا, عزیر کا بھی 1 نمبر کٹ گیا. اللہ, عزیر کا بھی کیا ہو گیا اسے؟ چلیں, واو ساکن سے پہلے ہاں ساکن بولنا تھا میرے بچے, ساکن بولنا. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا مدہ بہت ہی آسان ہوگا. سب بتا دیں مل کر. یا ساکن سے پہلے ہو تو یا مدہ ہو. تھوڑا آگے پیچھے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے. چلے ایک بار پھر بتا دیں. پھر بتا دیں بھائی, یا ساکن سے پہلے پیش ہو, ایک آواز یہ بھی آئی ہے. پیش کس نے کہا تھا؟ ابھی نہیں پتا چلے. آپ نے نہیں کہا تھا, آپ نے بھی نہیں کہا تھا, آپ نے بھی نہیں کہا تھا. چلے ایک بار پھر پڑھ نہیں رہے یہاں پر ہیں کہ ان کی آوازیں آ رہی ہوں. تو یہ کر سے بڑا اچھا وہ چل رہا ہے کہ اگر دھرائی اسی طرح ہونا, جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, اگر دھرائی مقابلے والے انداز میں ہو تو دلچسپی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہاں پہ تحفے تو بظاہر ہم نہیں دے رہے, لیکن نمبر 1 پہ آ جائے, نمبر 2 آگے بڑھنے کے لیے کوشش اچھے انداز ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آخری سوال ہے, نمبر آپ کو یاد ہے نا کتنے ہیں؟ میرے 5 ہیں. جی بس یاد رکھنا ہے آپ نے, یاد رکھنا. 5 ان کے 5 ہیں, ان کے 7. آخر میں اناؤنس کر دیں گے. یہ بتائیے کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر, بغیر کھینچے, عزیر کس طرح؟ بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے, نرمی سے معروف پڑھیں گے. نہیں عزیر کیا ہو گیا میرے بچے؟ کیا ہو گیا ہار میں چلے گئے. بہت ہی آسان سوال تھا, اتنا آسان تھا کہ دیکھیں انہوں نے کس ہاتھ کھڑے کیے ہوئے, ایک دم پر کر کے. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور عزیر بھائی رہ گئے. چلیں کو مسئلہ بھی آ جائیں گے دوسری تک. اچھا وہ تو تیار ہو جائیں پھر. چلیں قاری صاحب, یہاں پہ تو بچے پڑھ رہے ہیں, سوال جواب کا سلسلہ ہے, کچھ کالز کی جانب بھی بڑھے, ان بچوں کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. جی کچھ کالز دیجیے. لو دیکھ رہے ہو باپو, آج میں آپ کو کہہ دوں گی کیا دوں گی؟ ٹیسٹ دے. بن 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 حروف مدہ, با بو بی حروف لین, ارے باؤ بائی, اسلام پڑھ کے زندہ باد. یہ رمیسہ باجی ہے نا؟ جی رمیسہ, آپ نے نام نہیں بتایا, نام تو بتانا چاہیے تھا نا. نام اصل میں وہ ٹیسٹ کی تیاری کی ہوئی تھی نا, وہ جلدی سنانا چاہ رہے. ہاں تو اس طرف دھیان تھا, نام تو بتایا کریں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اور اسی طرح اور بھی کچھ باتیں بتائیں, کیا کر رہی ہیں آپ, کس کس کو دعوت دے رہی ہیں, کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے, اور ماشاءاللہ آپ تو پروگرام میں بھی آپ تشریف لائی تھیں. ایک اور کال کی جانب بڑھیں. آ گئے بھائی, آ گئے, پرانے بچے آ گئے. جی بھائی, آج گجراتی میں بات کروں گا. کر لیں جی. اسلام پر بہت سارو لاگے چھے, آج ہوں
22 بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بو بی کڈز منی چینل ہمارا منی چینل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی غلام رسول بھائی نے آج گجراتی میں کال کی جی. اور سبق بھی سنایا. جی قاری صاحب. سبق انہوں نے عربی میں سنایا ہے, گفتگو انہوں نے گجراتی. جی 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 سبق تو عربی میں ہی سنانا تھا. صحیح تھا قاری صاحب سبق؟ جی سبق ان کا درست تھا, ایک ہی لائن سناتے ہیں نا. ایسے پڑھتے ہیں یہ, جتنا سنانا ہے سنائیں, نہیں سنانا نہیں سنائیں. یہ آپ کا مدرسہ ہے, آنا ہے تو آئیں, نہیں آنا تو اپنی مرضی سے آتے ہیں بچے, اپنی مرضی سے جاتے ہیں بچے, لیکن پوری شرکت کرنی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیں. میرا نام سلمہ طیار جی ہے. سلمہ باجی. مجھے اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل خلق جی صدق. جی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. جی قاری صاحب سلمہ باجی. ماشاء اللہ سلمہ باجی نے سبق سنایا. سبق نمبر 6 کی 3 کلمات آپ نے سنائے ماشاء اللہ. تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ جو حروف مستعلیہ ہیں نا, جن کو پر پڑھتے ہیں ہر حالت میں, ان کو تھوڑا سا آپ مزید بہتر کر لیں. آپ نے سبق سنایا, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں قاری صاحب, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میرا نام قرۃ العین ہے. قرۃ مجھے العین. آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اچھا بچی, میں نے یہ سوال پوچھا تھا, کیا پوچھا تھا؟ پہلے پارے کا نام پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا سورہ بقرہ. شاید آپ سمجھی کہ پہلی سورت کا نام پہلی کیا ہے؟ سورت. سورہ فاتحہ پہلی سورت. پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. سورۃ الفاتحہ. اور دوسری سورت سورۃ بقرہ. تو ہم نے آج پارے کا نام سننا ہے, تو آپ بتائیے کہ پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ تو کافی معلوم ہے. جی قاری صاحب اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کس طرح ان کا امتحان لیں گے, کیا بتائیں گے؟ اور پیارے بچوں, آپ بھی مدنی قاعدہ بند کر کے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں. اچھا یہ سورہ بقرہ نہیں ہے, سورہ بقرہ. سورہ کیا ہے؟ بقرہ. جیسے ابھی وہ کال کی تھی نا, تو انہوں نے بقرہ شاید ان کے منہ سے نکل گیا. با پر بھی زبر ہے, قاف پر بھی, قاف پر بھی زبر ہے. بقرہ کیا ہے؟ بقرہ. ہاں سورہ بقرہ. بقرہ. سورہ بقرہ. پیارے بچوں, آپ سے سبق نمبر 7 کے تمام سوالات ہو چکے. اب ہم آپ سے لائن سے متعلق سوالات کریں گے. صحیح ہے, تیار ہیں آپ؟ چلیے لائن نمبر 6 کون پڑھے گا؟ پڑھنا ہے, پڑھنا شروع کریں. پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں یوں ہوگا طریقہ کار اس کا. قاری صاحب آپ ہے نا ایک لفظ پڑھ دیں, ایک لفظ پڑھ دیں. جیسے آ پڑھ دیا آپ نے, اب جو ہے اس سے آگے کا آپ نے پڑھنا ہے, اور وہ پڑھنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی, اور وہ قاعدے پہ رکھ کر اس کے آگے والا کلمہ پڑھنا ہے. جیسے قاری صاحب نے پڑھا ہے آ ای او, تو اب آپ نے آگے والا کلمہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی قاری صاحب, آپ کوئی بھی ایک کلمہ پکاریں اور پھر اس سے آگے کا آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جس کو آ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں درمیان سے بھی پڑھ سکتا ہوں, جیسے دا آپ آگے دی ہے نا, سے بھی پڑھیں, تو دو پڑھوں گا تو اب آپ نے پھر آگے چلنا ہوگا. یعنی اوپر والی لائن پڑھ دی آخری حصہ, تو آپ نے نیچے والی لائن سے سٹارٹ کرنا ہے. چلیے پوری توجہ رکھنی ہے, ہاتھ بلند کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے. اور جب وہ پڑھ رہے ہوں گے, جیسے شانی بھائی نے پڑھنا شروع کر دیا, تو اب دیگر بچے نہیں پڑھیں گے. دوسرے بچے نہیں نہیں پڑھیں گے. اچھا ہاتھ کھڑا کرنے اور پڑھنے میں وقت لگ جائے گا, اگر یہ ڈائریکٹ پڑھ لیں چلیں جی ٹھیک تو ہے, زیادہ بہتر ہو پڑھنا جائے گا. شروع کریں. صحیح ہے, چلیے. خو نہیں, اگلے والا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے. مدنی نے صحیح پڑھا, مدنی نے صحیح پڑھا. مدنی کا 1 نمبر ہو گیا. آپ سمجھے بات کو, ٹھیک ہے, بات کو سمجھیں. جو قاری صاحب نے پڑھا ہے اس سے آگے والے جو 3 کلمے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, مدنی کا 1 نمبر ہو گیا. چلیے. اللہ. حامد, دیکھیں حامد بھائی نے شروع کر دیا نا, اب آپ لوگ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, حامد بھائی کی باری ہے. جی حامد بھائی پڑھیں. جی آپ نے درست جواب دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا. جی جی قاری صاحب. چلیے اب تیار رہیے گا. لی. زیر. عزیر پڑھ رہے تھے, پھر آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے نا, اس کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے اور پڑھیں. چلیے. جی قاری صاحب, عزیر بھائی نے بھی نمبر. عزیر بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
चलिए अब तैयार हो जाइए इस सवाल के लिए। वो शानी, शानी, माशाल्लाह शानी नंबर हासिल किया, यानी कि 4 सवालात हुए और चारों बच्चों ने एक नंबर हासिल कर लिया। डॉक्टर साहब इस सबक की एक लाइन अगर हम एक बच्चे से पढ़वा लें पूरी। जी ये सबक तो बहुत ही आसान है। आपने ये तो समझ ही लिया है कि उर्फ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। उज़ैर बेटा आप पहली लाइन पढ़िए। बा बू बी ता तू ती माशाल्लाह, शानी से आगे से सा तू सी जा जू जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ठेर कर पढ़ना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं जी। है हू ही जी हो धू ही माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ा आपने। माशाल्लाह जी भाई। दा दू दी रा दू री माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहली तख्ती में पहला नंबर हासिल किया है, इस तख्ती में पहला नंबर हासिल किया है हमारे मदनी भाई मदनी भाई ने, मदनी भाई। माशाल्लाह। दूसरा नंबर हासिल किया है हामिद भाई हामिद भाई ने। तीसरा नंबर हासिल किया है शेर भाई ज़ेर भाई, अच्छा ज़ेर भाई। माशाल्लाह। और चौथा नंबर हासिल किया है शानी भाई शानी भाई ने। चलें जी, ये तख्ती तो कंप्लीट हुई और इसमें नंबर भी पता चल गए। अब अगली तख्ती पूरी तवज्जो के साथ आपने अभी कायदा बंद कर लें, अब आपसे सवालत होंगे। जी कायदा बंद कर दीजिएगा और सवालात गौर से सुनिएगा, सही है। सबक नंबर 8, पहले हम कवायद के सवालात आपसे करेंगे। तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। इस सवाल का कौन जवाब देगा कि खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ी हरकत इसे कहते हैं। चलें सबसे पहले अभी होगा, चारों हाथ खड़ा करेंगे तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? बता दें। खड़ा ठीक है जी, चलें एक और सवाल। चलिए अब अगला सवाल हम आपसे करेंगे। खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं? मदनी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदनी ने, लेकिन जवाब तो दुरुस्त है। वो ये अंदाज, ये दिखाइए, ये अंदाज जो है ना, ये क्या? खड़ी हरकत उफ़े मद्दा के इकाई मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ये हो गया दुरुस्त जवाब आपका। नंबर हासिल कर लिया, नंबर हाथ से नहीं जाने देंगे भाई, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, इस सबक में सिर्फ यही 2 कायदे थे, चलिए। सही है। यानी खड़ी हरकत किसे कहते हैं और खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं। अब सवालात की तरफ। जी अब सवालात की जानिब बढ़ते हैं। तो आपको अंदाज तो पता ही है कि सवालात किस अंदाज से हैं पढ़ना और शुरू जवाब करना है, आपने ठीक है? किस अंदाज से देना है। चलिए जी आपने देखें, पूरी तवज्जो रखनी है कि उसके अगले वाला कलमा आपने पढ़ना है, वहाँ से नहीं पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? अब कारी साहब फिर पढ़ रहे हैं, आपने फिर तवज्जो करनी है। जी कारी साहब। अच्छा, अब की बार थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा क्योंकि ये हुरूफ मद्दा नहीं है, खड़ी हरकत है, सही है। चलिए दी। अच्छा, ये माशाल्लाह मदनी ने और हामिद भाई ने एक साथ शुरू कर दिया पहले, यानी इन दोनों को एक नंबर में, एक नंबर। सुभान अल्लाह। मदनी आगे की जानिब जा रहे हैं। चलिए बू, ये सवाल है। शानी शानी, शानी। शानी को भी 1 नंबर दिया गया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब तैयार हैं आप? जी। नी, सबके गलत। नी, नून खड़ा ज़ेर नी। मैंने रा बोला। अच्छा, रा पढ़ा है आपने? मैंने भी रा। आपका जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने रा पढ़ा है वो दुरुस्त पढ़ा है। मैंने रा पढ़ा है। आपने भी रा पढ़ा। तो फिर इसका गलत किसने पढ़ा? मैं। चलें जी, ये रहने दें, ये वाला सवाल नहीं माना जाएगा, ठीक है? अच्छा चलिए की। शानी, 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 जी माशाअल्लाह, शानी ने पहले पढ़ दिया। शानी को ये नंबर मिल रहा है, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। चलिए जू।
شانی شان نے ماشاء نمبر لے اللہ لیا. ماشاء اللہ. شانی بھائی بازی لے گئے. اور اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسکور بورڈ کی جانب آتے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام سویرا اتاریہ ہے. میں سویرا. بہاولپور پنجاب سے بات کر رہی ہوں. میری آج آپ کے پروگرام میں پہلی کال ہے. ماشاءاللہ، مجھے آپ کا ویلکم. پروگرام اچھا لگتا ہے. میں جزاک آپ اللہ خیر. نعرے لگاؤں گی. ہر لگائیے. صحابی نبی جنتی جنتی صدیق اور عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے پہلی نمبر پر آئے سختی میں ہمارے بچے. جی کا شانی 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 شانی. پہلا نمبر حاصل کیا ہے شانی نے. دوسرا نمبر حاصل کیا ہے مدنی نے. تیسرا نمبر حاصل کیا ہے اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں مبارک ہو سید عزیر شاہ صاحب. ماشاءاللہ. چوتھی پوزیشن ہے اور خوش سب سے زیادہ ہیں. یہ کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے. جی کیا کہیں گے؟ ٹوٹل سب کے کتنے نمبر ہے؟ ایک ایک تختی کا چل رہا ہے. پھر دیکھیں گے 3 تختی میں زیادہ پہلے نمبر پہ کون آیا ہے پھر وہی پہلے نمبر. 9 نمبر ہے. چلیں 9 نمبر ہوگا ٹوٹل. یہ بھی گنتی ہو رہی ہے. جی قاری صاحب اب آپ نیکسٹ تختی کی طرف آئیے. سبق اگلا سبق ہے پیارے بچوں سبق نمبر 9. سبق نمبر 9 کا نام کیا ہے؟ جلدی. اب اس میں جو سب سے پہلے مدنی نے جواب دیا ہے. مدنی نے جواب دیا. حاضر دماغی کا بھی امتحان ہے نا. چلیں چلیے ٹھیک ہے. مدنی 1 نمبر حاصل کر لیا. نیکسٹ. چلیے یہ بتائیے حروف لین کتنے ہیں؟ عزیر شاہ صاحب. عزیر شاہ صاحب نے 2 نمبر لے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 نمبر ہو گیا. 1 نمبر ٹھیک. ایک نمبر ہو گیا مدنی اور محمد عزیر کا. چلیے یہ بتائیے کہ واؤلین کسے کہتے ہیں؟ یہاں مدنی کی آواز مجھے پہلے کان میں آئی ہے. مدنی تو پھر مدنی کو نمبر ملے. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس کو جو نمبر ملے خوش دلی سے قبول کر لیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. چلیے یالین کسے کہتے ہیں؟ حامد کی آواز مجھ تک شاید قریب ہے اس وجہ سے جلدی پہنچ. یہ بھائی ادھر والے بچوں کے آپ کے قریب آ رہی ہے. یوں ہو رہا ہوگا. اس میں سوال جواب میں ہاتھ کھڑا کریں اور اس میں پڑھنے والا رہے. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں. اب ہاتھ بلند کرنا ہے. کوئی سوال ہے کر سب؟ جی سوال ہے. یہ بتائیے کہ حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ حامد. حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. یہاں غلطی ہو گئی. ایک لفظ رہ گیا. حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جی نرمی لازمی اور ضروری ہے. سبحان اللہ. چلیے یہ سوالات تو ہمارے ختم ہو گئے. اب ہم سبق کی جانب آتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون صحیح اور درست جواب دے پاتا ہے. جی اس میں بھی وہی ہے جو حرف پڑھا جائے گا اس کے بعد والا. اس کے بعد والے جوڑے بنے ہوئے ہیں نا. ہر جو جس جوڑے میں سے جو سوال کیا جائے گا اس کے بعد والا. صحیح ہے. جیسے بئی کہا تو بئی کے بعد کیا آتا ہے؟ صحیح ہے. چلیے جی سوال کرتے ہیں. شائی. عزیر شاہ صاحب پڑھے. سبحان ماشاءاللہ. عزیر بھائی نے نمبر حاصل کیا. چلیے غائی. عزیر بھائی پھر دوبارہ بھائی پڑھے. نے دوبارہ ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے خاموش رہنا ہے. جو پہلے پڑھتے اس کو پھر جانے دیں. چلیے داؤ. دال. جی حامد صاحب. حامد میں پہلے ماشاءاللہ. حامد کو نمبر دیا جائے. جی اب غور سے سنیے گا. صحیح ہے. آئی. آئی. یہاں بھی ایک ساتھ شروع ہو گئے. عزیر کی مجھے پہلا رہا. اچھا عزیر بھائی ماشاءاللہ. عزیر بھائی نے نمبر لے لیا. اپنے اپنے نمبر آپ یاد رکھیے گا. صحیح ہے. چلیے عزیر بھائی آگے کی جانب میں. آخری سوال ہے نا. آخری سوال ہے لو. مدنی. مدنی. مدنی نے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا. پہلے آگے بڑھ گئے. 4 سوالات اس میں سے بھی ہو گئے. اب ہم اس میں سے کچھ سبق بھی سنیں گے نا آپ سے. ایک ایک لائن سن لیں پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. جی بیٹا عزیر آپ پہلی لائن پڑھیے پوری. ایسے تو نہیں نا. آہستہ.
جی ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے. جی بیٹا شانی آپ پڑھیے. جو جئی ہاؤ ہائی اوکے کھاؤ کھائی جی ماشاء اللہ، آپ نے بھی بہت اچھے انداز سے. ماشاء اللہ. دو دئی رو رئی وو وئی. جی ہاں، لین کی نرمی آپ کی بھی اچھی ہے، کیونکہ اس تختی میں اس سبق میں حروف لین کی نرمی کا اظہار کرنا ہے. جی مدنی بیٹا آپ سبق سنائیے. سو زئی سو سئی شو شئی. ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ پہلے ہم جائیں گے کالز کی طرف. ٹھیک ہے جی، کچھ کالز دیجیے، دیکھیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں. اتنی اسپیڈ. نام کیا تھا؟ فاطمہ تو زہرا، یہ نام رکھا ہے فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ، یہ انداز ہے آپ کا، اپنا انداز ہے، آپ کا اپنا اسٹائل ہے. ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا یوں تو کریں، سمجھ میں تو آئے. یوں ختم ہو گئے. گاڑی تیز چل گئی آپ کی. ٹھیک ہے، تو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آواز زیادہ ہونی چاہیے، آواز جوش تھا آپ میں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. آمین. ایک اور کال کی جانب پڑیں گے. میرا نام عیشا فیصل ہے، میں تلگام سے بات کر رہی ہوں. جی. آپ کے سوال کا جواب ہے، سب سے پہلے سپارے کا نام الف لام میم ہے. جی ہاں، پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم. جواب درست ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام حرم فاطمہ ہے، میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. پہلے پارے کا نام الف لام میم گڈ. ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. عزیر شاہ صاحب آپ کے گڈ گڈ نہیں گئے کافی دنوں سے. گڈ گڈ. جی، آپ کو عزیر بھائی کے گڈ گڈ بھی دیے گئے. ایک اور کال کی جانب پڑیں گے. نام میری شرشفت تاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سمندری سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے. Good. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف سبحان پڑھتی ہوں. اللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ، آپ نے روزانہ 3000 درود بتا رہی پاک. ہیں. ماشاء اللہ، آپ کے لیے بڑی والی اچھی والی بہت زیادہ شاباش. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. مدینہ مدینہ کر دیا آپ نے. کیا کر دیا جی؟ مدینہ مدینہ. اسی طرح پیاری بچی آپ درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، گھر میں بھی برکتیں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے نازل ہوں گی. بس وقت گھر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی برکتیں ابو کو مل رہی ہوتی ہیں، امی کو مل رہی ہوتی ہیں. تو اپنے گھر کے بچوں کو اچھی چیزوں میں لگا کے رکھیں. اب اگر یہ 3000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتی ہیں تو ان کا وقت تو کافی جاتا ہوگا اس میں، اور یہ وقت جو ہے کافی سارے وقت کو جو اچھا بنا دے گا. سبحان یہ جو وقت یہاں گیا. تو پیارے بچوں درود پاک پڑھا کریں، زیادہ پڑھا کریں، دل سے پڑھا کریں. تصور مدینہ کر کے، تصور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کا تصور باندھ کے درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے، میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن شریف کے پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ہاں بیٹا، آپ کا جواب بھی درست ہے. ایک اور کال دیجیے. میں فاطمہ تاجہ رحیم خان سے بول رہی ہوں. سبحان اللہ. آج میری 15ویں کال ہے. 15ویں. آپ کے سوال کا جواب ہے الف لام میم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ٹھیک ہے، 2 کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیسے آپ کی تعلیم آ رہے ہیں. جی میرا نام حمدان ہے، میں حمدان. گجرات سے بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. زبردست ہو گیا، گڈ ہو گیا. اچھا جواب آپ نے دیا، اچھے انداز سے آپ نے کال ریکارڈ کروائی. میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جب کہ ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بچے کال کرتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر. ابھی انہوں نے رحیم یار خان سے، کچھ نے سمندری سے، کچھ پاکستان سے باہر سے بھی کال آتی ہیں. اب ان کو ریکارڈ تو کروا دی کہ امید ہوتی ہے جی کہ اب شاید چلے تو اب چلے. اور جن بچے کی کال چل جاتی ہے ان کو خوشی تو ہوتی ہوگی، اور جن کی کال نہیں چلتی
شاید دل ٹوٹ جاتا ہو. ٹھیک ہے, تو دل آپ نے چھوٹا نہیں کرنا ہے, دل بڑا رکھنا ہے. اگر آج کال نہیں چلی تو انشاءاللہ کل کال چل جائے گی, لیکن پروگرام تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہی ایک پیاری بات ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام امیمہ فاطمہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل. جو بچے کال کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے, خوب خوب برکت فرمائے, اور جو بچے کال کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو مرشد کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دے. آمین آمین. قاری صاحب کچھ اذکار کے, اچھا رزلٹ بھی تو بتانا ہے. ہاں رزلٹ بھی بتانا ہے. سبق نمبر 10 آج شامل نہیں کرنا, وہ کل انشاءاللہ. اور کچھ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سورت کی تلاوت وغیرہ بچوں کو پریکٹس کروائیں. تو ہم اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. 3 مرحلے ہوئے اور 3 مرحلوں میں سب سے زیادہ درست جواب کس نے دیے؟ شانی مدنی. شانی یا مدنی؟ کچھ ہم ایسا تو حساب نہیں اپنے نمبر تو یاد رکھے ہوں گے آپ. کتنے نمبر ہیں آپ کے ٹوٹل؟ 10. آپ کے شانی؟ سبحان اللہ. تختی میں بھی ہوئے ہیں تھوڑے. تھوڑے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے تھے. 2 ہو گئے, 12 ہو گئے نا ماشاءاللہ. آپ کے کچھ ذہن میں ہے؟ شاید 11-12 ہی. 11-12. تو 11 کی طرف جا رہے ہیں. اب بھائی یہ چھوٹا, ٹھیک ہے, تو پہلی پوزیشن حاصل کیے ہمارے بچے مدنی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری پوزیشن شانی بھائی. زور سے بولیں. دوسری پوزیشن شانی بھائی نے. تیسری پوزیشن حامد بھائی نے. تیسری کے بعد چوتھی پوزیشن عزیر بھائی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے میں کل ایک جگہ پر تھا تو میں نے بتایا کہ خوشی کچھ اور ہے. ایک بچہ تھا وہ چوتھی پوزیشن پر آیا لیکن خوش سب سے زیادہ تھا. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے, خوش ہونا سیکھیں. یہ بھی خوش ہو رہا ہے. یہ بھی خوش ہو رہا ہے, شانی بھی خوش ہو رہا ہے, پہلے نمبر والے. تو خوش رہنا چاہیے. خوش رہنا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی علامت ہے کہ ہمیں خوش ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. نمبر تو ملے, اگر نہیں ملتے تو جی ملے تو کچھ نہ کچھ ملے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں اسی طرح جو ہے آپ پروگرام کا حصہ بنا رہے. انشاءاللہ ہم کچھ قاری صاحب سے تلاوت کروائیں گے اور آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں, سورۃ الناس قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے, سورۃ الناس, اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگی. تو آئیے ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کرتے ہیں, اس کی مشق کرتے ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. مالک الناس. مالک الناس. إله الناس. إله الناس. یہ تینوں آیت ایک ساتھ پڑھیں گے, پڑھ لیں گے آپ. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رکیں, یہ ایک 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 کر کے شانی آپ پڑھیں ذرا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
माशाअल्लाह आपने कोशिश की, सुभान अल्लाह, आखिर 3 आयतें पढ़ ली आपने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी वाली शाबाश देने का सब, बड़ी वाली शाबाशी उस शानी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर 2 आयत पढ़नी जा रही हैं तो आप 2 पढ़ लें, ठीक है, फिर आप तीसरी पढ़ लें। हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे। सुभान अल्लाह, आपने 3 आयतें एक साथ पढ़ी लेकिन सीन का सुकून हिल गया, फिर भी आपको मिलती है शाबाशी। सुभान अल्लाह। अब आइंदा नहीं हिलना चाहिए, ठीक है जी, माशाअल्लाह। उज़ैर भाई आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है, कोशिश कीजिएगा अच्छे अंदाज से पढ़ने की। 2 आयत में सांस ले लीजिएगा, वरना फिर 3 हो जाएं तो मदीना मदीना हो जाएगा जी। दो आयतें पढ़ी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोशिश करें कि 3 आयत पढ़ें, ठीक है। कैसे आपने बताया सांस लंबा होता है जी, सांस लंबा करके आप पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो सांस बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है जी। मदनी तैयार है? 3 या 2? 3 आयत, चलें जी, नियत 3 आयतों की है। तीन आयतें एक साथ पढ़ी, वाह भाई वाह। बस गुन्ना थोड़ा सा कम कर दिया, बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको भी देते हैं शाबाशी माशाअल्लाह जी। कर सब आगे कंप्लीट करें सूरत। इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. क्लास जारी है और कुछ कॉल्स लेते हैं जो इसी सेगमेंट से मुतालिक है जी। कॉल मेरा नाम फातिमा नवाज है, मैं पीर महल से बात कर रही जी। हूँ। आज आपके सवाल का जवाब ये है कि कुरान मजीद के पहले सिपारे का नाम अलिफ लाम मीम है। गुड, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है। आमिर रजा। खोल के बहुत अच्छा नजर आए। मेरी प्रोग्राम में 63 कॉल है। माशाल्लाह। आज मैं आपको आज अपना देश सुनाना चाहता हूँ। बाबू भी उसमें मत्ता ताती तू खड़ी है कान बहु भाई। माशाल्लाह, मुझे बताया जा रहा है कॉल्स हैं, अच्छी तादाद में हैं और बच्चे कॉल्स कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब नात खानी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं अपना अब दूसरा मरहला, जिस मरहले का नाम है बच्चों की महफिल नात। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों, क्यों रेडी हो जाओ कि अच्छी प्यारी बातों का। और जिस बच्चे ने ये टाइटल कलाम पढ़ा है वही बच्चे हमारे पास आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप नात की भी फरमाइश कर सकते हैं, कुछ बच्चों को चैलेंज भी दे सकते हैं जी। आज हमारे साथ कौन कौन से बच्चे हैं? नाम क्या है आपका? सैयद हमजा। सैयद हमजा। और सैयद हमजा ने पढ़ा है हो जाओ बच्चों रेडी। तो आज हम आपसे ही शुरू करेंगे जी। आप माशाल्लाह एक और हमारे साथ न्यू बच्चे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से
لینا ہے. اس چیز کا آپ نے ہر جگہ خیال رکھنا ہے. جی سید حسن. زور سے زور سے. سید حسن. سید حسن ماشاءاللہ, یہ بھی کافی ٹائٹل کلام وغیرہ پڑھتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی. جی ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ, یہ طرز آپ نے بنائی ہے ہیں؟ آپ نے طرز بنائی ہے. اچھا, جنید شیخ اتاری جو ہیں اور آپ نے, انہوں نے بنائی آپ نے پڑھی یا مل کے بنائی تھی؟ اچھا, انہوں نے بنائی آپ نے پڑھی. اور یہاں پر آج انشاءاللہ ذرا ایک نئے انداز سے آپ پروگرام دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ایسے کلام بھی شامل ہوں گے جو مدنی چینل پہ آپ پوئم وغیرہ نظم وغیرہ سنتے ہیں, ٹائٹل کلام سنتے ہیں. تو آج انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل کریں گے. آپ کچھ بھی فرمائش کر سکتے ہیں, کچھ چیلنج وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. جی عبید بھائی, آج تیاری کیا ویسے؟ قصیدہ بردہ شریف. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرز میں؟ مولایا ماشاءاللہ, ماحول بن جائے گا, ماحول بن جائے گا. جی بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائے. آ جائیے. ادھر ابھی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی ماحول بن جائے گا. جی بھائی حسان بھائی. نام محمد کتنا میٹھا. ہاں, نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے, اتنا میٹھا لگتا ہے کہ ہم انگوٹھے چوم لیتے ہیں. کس طرح ہوتا ہے انگوٹھے؟ کیونکہ نام محمد ہے ہی میٹھا میٹھا, اور انگوٹھے بھی چومتے ہیں. اور جب محمد نام آتا ہے تو ہمارے لب, ہمارے ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ چومتے ہیں کہ یہ محمد. ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ ملے؟ یہ بھی چوم لیتے ہیں. تو انگوٹھے چومنا چاہیے. جی آپ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. ان کی رسائی ہے. تو آج بچے مجھے امید ہے اچھی تیاری سے آئے ہیں. تو آئیے قصیدہ بردہ شریف سے ہم پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. سب بچے مل کے پڑھیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
ماشاءاللہ. قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بردہ کیا ہوتا ہے؟ بردہ کے معنی نہیں جی مائک میں. چادر. جی ہاں بردہ کہتے ہیں چادر کو. یہ جنہوں نے لکھی تھی بزرگ نے ان کو تھا فالج. ٹھیک ہے, ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی. فالج ہوتی ہے کہ جسم جو ہے اس میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے, تو ان کو فالج ہو گیا بزرگ کو. تو اب بعض دفعہ جو ہے وہ چہرے پہ فالج آ جاتا ہے, جسم پہ فالج آتا ہے, تو پھر ایک ہی جگہ جسم رک جاتا ہے. تو یہ بیماری تھی, تو ان بزرگ کو ہو گیا فالج. تو اب انہوں نے یہ کلام لکھا. اب جب سوئے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو پھر آپ نے جب یہ کلام سنایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر عطا فرمائی. چادر فرمائی. اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے جسم پہ جو یہ بیماری تھی فالج جو تھا, وہ الحمدللہ عز و جل اس قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص نظر عنایت فرمائی, تو ان کا جو مرض تھا وہ دور ہو گیا. تو پھر آپ نے اس قصیدے کا, اس کلام کا نام رکھا قصیدہ. یہ آپ نے قصیدہ لکھا, نام رکھ دیا قصیدہ. پھر اسی طرح کہ قصیدہ نور, کیا نام ہے؟ اس میں نور نور آتا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ. تو یہ ہے قصیدہ نور, قصیدہ نور. تو انشاءاللہ آپ بچوں کی ہم کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. میرا نام غلام محمد ہے. غلام محمد, میں تحفہ شریف سے ماشاءاللہ آپ کال کرتے رہتے ہیں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ سنا دیجئے. جی. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی. کون پڑھ سکتا ہے بھائی ایک شعر؟ چلیں جی ہم آپ کی فرمائش پوری کر رہے ہیں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. اللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام احمد ہے. احمد. میں توسا شریف سے توشہ شریف کے بچے چھا گئے ہیں. ہوں. میری کون بیانہ ہے. 11. میں نہ سناؤں گا. آنکھوں کا تالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام سید زینب الدین ہے. آج میں کلام سناؤں گا. سنائیے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی آیت ہے یہ دعوت اسلامی. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے کال کی, اور یہ امیر السنت کا نیو کلام ہے جو کہ دعوت اسلامی جو ہے 39 سال کی ہو گئی. کتنے سال کی ہو گئی ہے دعوت اسلامی کو بنے ہوئے؟ 39 ایئرس ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے ایک بچے ہیں, ذرا ان کو مائک دیں. ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, وہ کون کون سی نظمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ ذرا. کھلتی کلیاں, کھلتی کلیاں, اور علی کو اس کی امی نے سمجھایا. اچھا چلیں جی آپ وہ سنائیں جو کاشف کو یا پھر علی کو. کاشف. آواز تو نکالیں, ادھر رات میں تو اچھی آواز آ رہی ہوتی ہے, آواز نکال کے. ٹھیک ہے جی. تو آپ وہ سنا دیں. ہمیں کیا سننا ہے بھائی ان سے؟ جو پہلا کھلتی کلیاں پڑھیں ذرا. کھلتی کلیوں کا ٹائٹل کلام. چلیں. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی, کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. حسن بھائی شروع. میم سے ہے محبوب و رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، دوسرے میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جھوٹ گئے ان کا شگد سے میٹھا، محمد نام محمد اتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد اتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یاد نبی کا گلشن مہنگا مہنگا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہنگا مہنگا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا میرے آقا، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے، صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا، دیکھو تو سرکار کا منگتا، کیسا لگتا ہے، صلی اللہ پڑھو صلی اللہ
ماشاءاللہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. چلیں جی میں آپ بچوں کے درمیان جو 4 ناطقاں بیٹھے ہیں ایک مقابلہ ہے, ٹھیک ہے, اور مقابلہ یہ مقدس چیز ہونی چاہیے یا مقدس نام ہونا چاہیے اور اس میں آنا چاہیے حرف میم, ٹھیک ہے. آپ چاروں کے درمیان مقابلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون یہ مقابلہ جیتتا ہے. چلیں حمزہ بھائی کوئی بھی ایک ایسا نام بتائیے جس میں حرف میم آتا ہو. مدینہ. مدینہ, مدینہ میں میم ہے جی, بتا دیں جائیں. مزمل. مزمل, جی ہاں مزمل میں میم ہے جی, جلدی جلدی. مکے میں مکے میں میم ہے, ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ پروگرام سے باہر ہو جائیں گے, یعنی مقابلے سے باہر. جلدی جلدی جلدی, بہت ساری چیزیں ہیں مدینہ شریف میں, بہت ساری چیزیں ہیں. 4 3 2 مسواک, ٹھیک ہے, مسواک مقدس ہے, ٹھیک ہے, پیاری. سوچ کے رکھیں, جلدی جلدی. مدثر. مدثر, گڈ گڈ. چیزیں بھی میٹھا, چلیں مان لیتے ہیں. چلیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم, ٹھیک ہے. بہت سارے نبی ہیں ان میں بھی میم آتا ہے, چیزوں میں میم ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام, گڈ ہو گیا. 4 3 2 1 محمد, جی گڈ, بہترین, ماشاء اللہ. چلیں چلیں. محمود. محمود, گڈ, زبردست. آپ کی طرف جلدی جلدی, خود ہی مائک اٹھایا کریں فوراً فوراً. 4 3 2 1 جی. اب آپ مقابلے میں نہیں ہیں, سیدھے ہاتھ سے. 4 3 2 1 نہیں آئے. اب آپ دونوں. محبوب. محبوب, گڈ, مائک رکھیں ہاتھ میں. مجاہد. مجاہد. محفوظ. محفوظ, ٹھیک ہے. محیز. محیز محیز, نام ہے. محیز, چلیں آپ نام بتائیں, ایک اور کوئی دوسرا بتائیں اس کے علاوہ. مقید. اچھا, مقدس نام ہونا چاہیے, مقدس چیز یہ. مقدس. اچھا مقدس, ادھر سے میم نکال لیا آپ نے, گڈ گڈ. مائک رکھیں ابھی ہاتھ میں جی, سوچ کے رکھیں. دوسرا. 4 3 2 1 آپ بتا دیں, آپ جیت جائیں گے. 2 جی. تو اس طرح فیصلہ یہ ہوا, آپ دونوں پہلے نمبر پہ آ گئے, آپ دونوں دوسرے نمبر پہ آ گئے, ٹھیک ہے جی. اچھا امامہ, ان سے سنیں, امامہ شریف. اچھا محراب میں میم, مؤذن میں میم ہے, مکے میں میم ہے, مدینے میں میم ہے, محراب میں ہے میم, کلمے میں میم ہے, نماز میں ہے میم, مستجاب میں میم ہے, مستجار میں میم ہے, ملتزم میں میم ہے, مرکز میں میم ہے, کتنی ساری چیزوں میں. مدرسۃ المدینہ میں میم ہے, مدنی چینل میں میم ہے, ہمارے اسلام میں میم ہے, اسلام میں میم ہے, آمنہ میں میم ہے, حلیمہ میں میم ہے, محفل میں میم ہے, میلاد میں میم ہے, فاطمہ میں میم ہے, آمنہ میں میم ہے, گڈ, بہت سارے نام ہیں. عثمان میں میم ہے, عمر میں میم ہے, مدنی میں میم ہے, واہ گڈ گڈ. مسجد میں میم ہے, امام میں میم ہے, مؤذن میں میم, بہت سارے میم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں. تو مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چل رہے ہیں اور ایک کلام ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی. کون کون سے کلام پڑھے ہیں؟ مدنی, مذاکرہ. اور بتائیں, ٹائٹل کلام بتائیں, یا پھر جو کلام اور کون کون سے یاد ہیں. جلدی 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 جلدی. ابھی کلام سے چلیں کلام پڑھیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو
रसाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। उबैद भाई अगर वो कलाम आप सुना दें, ए हसनैन के नाना या नबी, ये माइक ले लें, ठीक है, सीधे हाथ से, गुड, बेहतरीन। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी बोलो या नबी मेरे सोने नबी या नबी मेरे सोने नबी मेरे प्यारे नबी या नबी नज़ीर करम फरमाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना। आपके दरगाह में हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं आता है जिनको, आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी नज़रे करम फरमाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना। अल्लाह माशा अल्लाह माहौल बना दिया। हसनैन के नाना कौन है? हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ नज़म सुनाए। क्या वो तो कौन सी नज़म पढ़ी आपने? माइक में, माइक में। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी। गांव का शिकारी, ठीक है जी, गांव का शिकारी शामिल करते हैं इंशाअल्लाह ताला दूसरे सेगमेंट की तरफ। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी, एक गांव में शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने
इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। खत्म। चले थोड़ा सा सुनाया, फिर आप याद करके पूरा सुनेंगे आपसे। जबरदस्त माहौल में गाँव का शिकारी। अब उस शिकारी ने क्या हुआ, चिड़िया वगैरह, तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम इस सेगमेंट को कर रहे हैं इख्तिताम और बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी, नदी में सीखी और दुनिया को सिखलाए। माशाल्लाह, तशरीफ लेकर आए हैं यूसुफ भाई। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें जी। आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट हमारा इस्लाम स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम अकाइद से मुताल्लिक, अखलाकियात से मुताल्लिक, इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक गुफ्तगू किया करते हैं, कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं। और अब हम एक सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इबादत से मुताल्लिक। इबादत में फ़र्स्ट नमाज है, और नमाज देखें जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? चाबी। ताला बगैर चाबी के नहीं खुलता, तो जन्नत का दरवाज़ा बगैर नमाज के नहीं खोला जा सकता। तो अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है और वुज़ू नमाज की चाबी है। ठीक है, तो जन्नत में जाने के लिए नमाज ज़रूरी और नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है। दो चाबियों का तज़किरा हो गया। दो चाबियों का तज़किरा हो गया। तो जन्नत की चाबी जो है नमाज है और नमाज की चाबी वुज़ू है, तहारत है, वुज़ू है। तो वुज़ू जो है जब तक दुरुस्त नहीं होगा नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो जन्नत में दाखिला कैसे होगा। इसीलिए हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, यानी जो बिगनिंग लेवल है, सबसे पहला लेवल है वो तहारत हासिल करने का है और वुज़ू करने का है। जब आप नमाज पढ़ने की सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है कि क्या करना है? वुज़ू करना है। और देखा यह गया है कि छोटों के साथ साथ बड़े भी और बड़ों के साथ साथ छोटे भी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, इसलिए कि हम इसको बाकायदा सीखते नहीं हैं। और जो काम सीख कर ना किया जाए, सिर्फ देख कर ही हर काम इंसान दुरुस्त तरीके से कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर काम देखकर दुरुस्त तरीके से कर लिया जाए, ऐसा करना मुश्किल होता है, सीखना पड़ता है। हर काम को सीखना, बिलखुसूस जो इबादत है ना, उसे तो हमें सीखना चाहिए इबादत को, कि इबादत हमें किस तरह से करनी है, उसके मसाइल क्या क्या हैं। आपने दूसरों को देख देख कर नमाज पढ़ना सीख ली, दूसरों को देख देख कर वुज़ू करना सीख लिया, पॉसिबल है वो भी गलती कर रहे हों। जिनको गलती करते देख कर आपने भी गलती सीख ली और आप भी गलत तरीके से कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको देखने में कुछ लग रहा है। एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। जी ज़रूर, ताकि बात मज़ीद समझ में आ जाए। एक काफ़ी माहिर इलेक्ट्रिशियन था, तो उससे किसी ने कंप्लेन की कि हमारे घर के अंदर एक प्रॉब्लम हो गया है, मसला हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया है, तो आप आकर वो थोड़ा देख लें। वो अपने शागिर्द के साथ पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर जो है उसका जो मसला था, प्रॉब्लम हल किया, टेक्निकल काम किया, शागिर्द को लेकर वापस आ गए। चंद दिनों के बाद फिर कुछ मसला हुआ, तो अब वो दुकान पर साहब दोबारा पहुँचे और कहा कि भाई वो घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप आए और मेरा मसला देख लें। तो वो जो उस्ताद होता है ना, वो उस्ताद नहीं थे उस टाइम पे, वो शागिर्द ही था जो उनके साथ गया। यानी काम सही नहीं आता था अभी, वो अभी सीख रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं काम देख लेता हूँ। वो उनके साथ पाने वाने प्लस जो उनके औजार होते हैं ना, औजार लिए पहुँच गए। अब जैसे ही उन्होंने पेचकस और वो जो इसके मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो जैसे ही लगाई ना तारों के ऊपर, तो ज़ोरदार करंट लगा और साहब ज़मीन पर आ गए।
اب اس کو اٹھایا, پہنچایا اپنی جگہ پر جہاں اس کو پہنچانا تھا. جب انہیں ہوش وش آیا دوبارہ سے تو پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا, کرنٹ کیسے لگ گیا؟ استاد نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بولا استاد جی بات سمجھ میں نہیں آئی. بولا آپ کو تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کھلی تاروں میں یوں بند کر رہے ہیں اور یوں کام کر رہے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن میں نے جیسے ہی کھلی ہاتھ کے اندر تار مارا, ہاتھ مارا تو کرنٹ لگا, زمین پر گر گیا. جو کام آپ کر رہے تھے وہی کام میں نے بھی وہی کیا تھا, آپ کو دیکھ دیکھ کر سیکھا تھا اور اسی طرح سے کیا جیسے آپ کرتے تھے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کرنٹ, مجھے لگ گیا. تو استاد جی نے کہا کہ بیٹا میری ایک ٹانگ جو ہے نا وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے, اور دوسری بات یعنی ٹوٹی ہوگی تو مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے تھے, مخصوص جوتے پہنتے ہیں نا وہ جو, تو اس وجہ سے مجھے کرنٹ نہیں لگا تھا. لیکن تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا جو میرے ساتھ تھا, تو تم اس پوزیشن میں نہیں تھے جس پوزیشن میں میں کام کرتا تھا. تو صرف دیکھ کر سیکھ لیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے. تو وہاں جس طرح سے غلطی کی تو ایسے بہت سارے لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. عید کی نماز میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار جیسے دوسرے کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے. جس طرح تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں نا وہاں پر, تو وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے, ان کو دیکھ رہے ہوتے, جہاں انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہم نے بھی دیکھ دیکھ کر ہاتھ اٹھانے. سیکھ کر نہیں جاتے پہلے سے کہ کہاں اٹھانے ہیں اور کہاں نہیں اٹھا. ادھر ایک میں ایک بات عرض کروں گا, جیسے عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرہ ادا کرنا ہے, تو ایک تربیت ہوتی ہے بھائی آپ سیکھ لیں. تو بعد میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو پھر ہم ان کو ایک بات کہتے ہیں, اگر بچھڑ گئے تو پہلے چکر کے بعد آپ تو ان کے ساتھ ساتھ تھے, ادھر بچھڑنا نصیب ہو ہی جاتا ہے, تو آپ شروع میں ہی بچھڑ گئے عمرہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے, اور جو آپ کے کروانے والے تھے, عمرہ ادا کرنے والے تھے, وہ پہلے چکر میں آپ ہیں, وہ تیسرے چکر میں پہنچ گئے, تو پھر آپ کو وہاں پہ شاید چکر. اس کا بھی تو ایک چٹکلا ہے نا, موضوع چل ہی پڑا ہے. تو ایک صاحب تھے, وہ طواف کر رہے تھے, طواف کرتے کرتے انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, ساتھ طواف کرنے والے سے پوچھا یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو اس نے کہا طواف ختم ایسے تو نہیں ہوگا, طواف تو چلتا رہے گا, آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں, آپ طواف کر کے صحیح کے لیے چلے جائیں. تو اس نے کہا اچھا. بولا کیا ہو گیا؟ بولا میں صبح سے اب تک شام تک میں طواف ہی کر رہا ہوں, یعنی چکر لگائے جا رہا ہوں, کھانے کا چکر لگائے جا رہا ہوں, طواف ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو بولا آپ نے پہلے سیکھا نہیں تھا؟ بولا مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں جیسے لوگ کر رہے ہو نا آپ بھی ایسے کرتے رہیے گا. تو اب لوگ طواف کر رہے ہیں, صبح سے شام ہو گئی, طواف ختم ہی نہیں ہو رہا, ختم ہو تو پھر اس کے بعد میں اگر وہ وضو خانے پہ چلے آتا, لوگ وضو کر رہے ہیں تو یہ کرتا ہی رہے گا. تو اب جو ہے نا مسئلہ ہے کہ سیکھنا ضروری ہے, بالخصوص دینی تعلیمات ہیں, عبادات ہیں, اس کی امپورٹنس ہے نا, اس کا تعلق ہمارے دین سے, فرائض سے ہے. تو سب سے پہلا فرض تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر نماز ہے. تو نماز کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وضو درست ہو, اور وضو میں اگر بال برابر بھی جگہ وہ خشک رہ گئی جسے دھونا ضروری تھا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. وضو درست نہیں ہے تو پھر آپ 100 رکعت بھی نفل پڑھ لیں, 1000 رکعت بھی نفل پڑھ لیں. اور لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے یار, لوگ کہتے ہیں اللہ قبول کرے گا, اللہ قبول کرنے والا ہے یار, غلطی اللہ معاف کرے گا. تو دیکھیں اللہ پاک نے کچھ اصول ہمیں دے دیے, اگر ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیابی کی جو نا وہ امید کیسے رکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی اللہ پاک کا حکم ہے کہ یہ کام صحیح طریقے سے سیکھیں, ٹھیک ہے, یہ کام سیکھنے کا حکم بھی اس کا ہے کہ یہ کام آپ کمپلیٹ کریں, پھر اس کے بعد یہ کام کریں. فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے, علماء سے معلوم کر لو, جن کو معلومات جا کر ان سے پوچھو. تو فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو, جب نماز قائم کرنے کا ارادہ ہو, فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو, ہاتھوں کو دھو, سر کا مسح کرو, اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. تو یہ حکم تو قرآن کا ہے. اب کوئی قرآن کے حکم پر عمل نہ کرے پورا, پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, تو اٹس اوکے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی جہنم میں بھی بھیجنے والا ہے, اللہ پاک ہی عذاب بھی دینے والا ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے, لیکن اس کے حکم کو مانتے ہوئے, پورا کرتے ہوئے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, نیت دعا وغیرہ سیکھ لیتے ہیں, اور وضو کا بگننگ لیول اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اتنی چیزیں فرض ہے, شاہ صاحب ہم اس پہ نہیں جائیں, اتنی چیزیں فرض ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے, اور اس کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے. امید بھی ہونی چاہیے. صرف انسان خوف زدہ رہے اور اللہ کی رحمت پر امید ہی نہ رکھے
اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو یوسف بھائی آج آپ ماشاءاللہ آپ نے شروع میں سٹارٹنگ اس کی اہمیت بتائی, وضو کی اہمیت بتائی, تو آج آپ وضو کا طریقہ بتائیں گے, وضو سے متعلق چیزیں, اس سنتیں کتنی ہیں, فرض کتنے ہیں, کچھ یہ ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک ہوتا پریکٹیکل کی طرف. اب جناب بچے دیکھ کر کرنا سیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ جہاں موقع ملے گا آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. وہ ڈیٹیل اب سنتے رہتے ہیں کہ سنتیں اتنی ہیں, فرائض اتنے ہیں, بچے مدرسوں میں یاد کرتے رہتے ہیں, بکس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل جو طریقہ ہے نا ہم کوشش کریں گے وہ سیکھیں. گڈ ہو گیا, بہترین ہو گیا. کس طرح سٹارٹ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں پانی وغیرہ آئے گا سب سے پہلے جو ہے, اب پانی تو یہاں لانا بہت مشکل ہے, پاسبل نہیں ہے. اگر آپ انتظام کر لیتے ہیں بیسن کا یا وضو خانے کا اسٹوڈیو کے اندر تو پھر تو ہم دیکھ لیں گے. پھر عملی طریقہ کس طرح سکھائیں گے؟ پانی وغیرہ تو ہے نہیں. تو اس میں مسئلہ ہم ایک جو ہے نا خیالی طور پر ایک بچہ پانی ڈال رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اور دوسرا بچہ کیا کرے گا, اس کے مطابق ایکٹ کرتا جائے گا جو جو چیزیں وضو میں ہم نے کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہم گائیڈ کرتے جائیں گے آپ کو کہ بھئی اب یوں کرنا ہے, دیکھیں انگلیوں کو یوں رکھیں, دیکھیں ہاتھ کو یوں رکھیں, دیکھیں اتنے حصے پر بھی آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیریں گے, چہرے پر ہاتھ پھیریں گے, تو وہ ہم گائیڈ کرتے جائیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ بھئی نیت جو ہے نا وہ جائز کام بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے نیت کی وجہ سے, اور اگر ایک نیکی کا کام ہے اس میں زیادہ اچھی نیتیں کر لیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ہمیں. ٹھیک ہے, تو نیت کیا کریں گے, میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. کیا کرنی ہے نیت؟ کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. جب بھی آپ وضو خانے میں بیٹھ جائیں یا وضو کے لیے تیاری شروع کر دیں تو کس طرح سے نیت کریں گے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے. زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں تو وضو کرنا لازم ہے نماز کے لیے, قرآن کو چھونے کے لیے, طواف کے لیے خانہ کعبہ کے. اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کروں, تو یہ نورن علی نور ہے نا, نور پر بھی نور ہو جائے گا. یعنی وضو ہوا ہوا ہے, ایک اور مرتبہ وضو کر لیں, یہ مزید ثواب کا باعث. یہ اچھی بات ہے, یہ نورن علی نور ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے وضو کر رہا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چلو وضو کر لیتا ہوں, یہ کیا ہوگا حضرت؟ تو یہ دیکھیں اس میں اب شرعی تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر کہ وہ کب اس کے اوپر ضروری ہوگا, وہ غالب گمان کرے کس طرف دھیان جا رہا ہے, تو تھوڑا سا ٹاپک الگ ہو جائے گا اور یہ فقہی مسائل میں ہم چلے جائیں گے. تو اسی لیے آپ سب سے پہلے نیت کریں گے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں, وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے. وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ والحمدللہ. اس کا ثواب کیا ہے شانی بھائی کو پتہ ہے؟ جی, سبحان اللہ, فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہے. اچھا تھوڑی آواز نکال کے پڑھ رہے ہیں جو آپ کے برابر میں وضو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف زور سے پڑھ لیں تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے. جب ایک کوئی پڑھتا ہے آواز نکال کے تو دوسرے کی توجہ چلی جاتی ہے. تو آج ماشاءاللہ یہ وضو سے پہلے کی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں, تو کل انشاءاللہ اس کو پورا ایک پریکٹیکل کے ساتھ ہم لینے کی کوشش کریں گے. تو اب ہفتے والے دن, ٹھیک ہے, کل تو ہمارا پروگرام جمعہ پروگرام نہیں ہوتا, ہفتے والے دن انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پریکٹیکل وضو کا طریقہ بتائیں گے. یہ دعوت آپ نے دوسروں کو بھی دینی ہے کہ بھائی اب اسلام فور کڈس میں کس چیز کا وقت آ گیا ہے, وضو کا عملی طریقہ. تو تمام بچے بھی دیکھیں, بڑی بھی دیکھیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یوسف بھائی نماز کی طرف جائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی طرف جائیں گے, اور انشاءاللہ نماز جنازہ بھی پڑھنا سکھائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے, بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں, اور مزید بہت ساری چیزیں کڈس مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. تو اسی طرح ہم سے جوائن رہیے. پیارے بچوں, شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا مرحلہ, جس مرحلے کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاءاللہ, دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تشریف رکھیں, بیٹھے آئیے. یہ کیف انتم کا مطلب معلوم ہے بھائی, یہی ہے, ٹھیک ہے جی. کیف انتم
کیف حالوں کا ویسے زیادہ چلتا ہے. جمع کا سیکھا ہے انتم, یہ سیکھ لیا ہے انہوں نے, بس یہی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. گڈ ہو گیا جی. ماجد بھائی کیا بتا رہے ہیں, کس طرح اسٹارٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء, اور اس میں الحمدللہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں. اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, کیا ٹاپک چل رہا ہے جی آپ بتائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بارے میں بھی ہم نے سننا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں, ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکۃ المکرمہ کی ایک بہت مالدار خاتون, اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں, ام المؤمنین ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت, اچھا یہ بتائیں چلیں مجھے آپ, کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین, ان کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ زور سے بول دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, محمد نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ. یہ تو آپ کو پتا ہے. ان کی نانی جان کا نام کون بتائے گا؟ نانی جان کا نام بتانا ہے. حسنین کے نانا. اچھا یہ بتائیے, کچھ کہہ رہے ہیں ختیجہ, ٹھیک ہے, تے سے بتانا ہے, خود دال سے. خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ. مائک میں, آپ کے مائک لگا ہوا ہے, بولیں. خدیجہ. تا ہے یا دال ہے؟ دال. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دال. تا, آپ تا بتا رہے ہیں. دال. کچھ تا کی آواز آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں, کچھ بچے کہہ رہے ہیں ختیجہ. تو لگا رہے ہیں یا تا لگا رہے ہیں؟ ختیجہ. اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں ختیجہ. ماجد بھائی بتائیں گے کیا درست ہے جی؟ حضرت سیدتنا خدیجہ کیا ہے؟ دال ہے. کیا ہے؟ دال ہے, تا نہیں ہے پیارے بچوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ, اچھا کون ہے یہ؟ حسنین کریمین کی نانی جان. جی ہاں, یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم سنتے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا جان کا نام تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, لیکن ان کی نانی جان کا نام حضرت, جی ہاں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام کیا ہے؟ چلے یہ کون بتا؟ یہ گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. مدینہ زبردست. تو پیارے بچوں, یہ ہم نے سنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں. اب جو ہے آپ جو تھیں یہ مکے کی مالدار کسے کہتے ہیں؟ رچ وومن تھی, بہت پیسے والی تھیں اور بہت عزت والی تھیں. مکے میں آپ کی بہت عزت تھی, اسی لیے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے سردار چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ان سے ہو جائے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی. لیکن جب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی. تو اسی لیے ان کی خواہش ہوئی کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں. کیا کر لوں؟ نکاح کر لوں. تو آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا. تو پھر دونوں خاندان کے اندر, دونوں خاندانوں میں یہ باہمی رضامندی ہے, سمجھیے کہ طے ہو گیا, رشتہ جو ہے کیا ہو گیا, یہ طے ہو گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے؟ یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا ہیں, اور ابو طالب اور جو دیگر تھے رشتہ دار, ان کے ساتھ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف نکلے, گھر کی طرف چلے بارات لے کر. کیا لے کر؟ بارات لے کر. پھر وہاں پر نکاح ہوا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے بعد اپنی ساری مال و دولت حضور علیہ السلام پر نثار کر دی, قربان کر دی, اور آپ کی خدمت کرنے لگی یہاں تک کہ 25 سال. کتنے سال؟ 25 سال. جی ہاں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 25 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کے آخری جو 25 سال تھے یہ گزارے, اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. اور حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ مبارکہ کا نام کیا پتہ چلا ہمیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہ تو ہے ایک اور حصہ. دوسرا حصہ ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کا کاروبار کون سا تھا؟ آپ کا ہر کوئی شخص کام کرتا ہے نا, پیشن ہوتا ہے, پروفیشن ہوتا ہے کمانے کے لیے. تو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے, یہ کون بتائے گا جی؟ تجارت. کیا کرتے تھے؟ تجارت. جی ہاں, تجارت کیا ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ ٹریڈنگ. ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟
किसी से खरीदना फिर उसको बेचना। किसी से खरीदना क्या होता है? मतलब पैसों से लेना ठीक है। फिर उसको थोड़े से ज़्यादा दामों में बेचना। कहीं और जाके ये तो ठीक है। माशाल्लाह बिजनेसमैन लग रहे हैं। आप भी तिजारत करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। और तिजारत करना सुन्नत मुबारक है। क्या है? सुन्नत मुबारक है। जी हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तिजारत की और ये आपका एक काम था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ज़रिए अपना जो गुजर होता था वो करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमने सुना भी था कि आपने मुल्क शाम का सफ़र किया अपने चचा अबू तालिब के साथ, पहले सुना था ना। तो इसके ज़रिए आपको एक्सपीरियंस भी हो गया था इसमें। आपने मुल्क शाम का, यमन का, बसरा का ये सफ़र किया और आप तिजारत में बहुत माहिर हो गए और ये आपका पेशा बन गया, काम बन गया। और इसीलिए तिजारत करना ये सुन्नत मुबारका है। जी हाँ, ये याद रखना है कि तिजारत करना सुन्नत मुबारका है। अब प्यारे बच्चों, अब एक और हिस्सा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितनी भी क्वालिटीज़ गिनवाई जाती हैं, एक है अमानतदारी, अमीन, एक है सच्चाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे थे। अच्छा, इसी तरह रिश्तेदारों में अच्छे सुलूक के साथ पेश आते थे, अपने दोस्तों का साथ देते थे, गरीबों की मदद करते थे, इसी तरह जो जिस पर जुल्म होता था उसकी मदद करते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कम बोला करते थे। क्या करते थे? कम बोला करते। जी हाँ, और फजूल बातों से बचते, यानी कि फजूल बातें तो बोलते ही नहीं थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजीद औसाफ हैं। एक आला हजरत का शेर याद आ गया कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। फिर फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अगर ये आसान भाई शेर सुना दें, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। तेरे तो वस्फ माशाअल्लाह। इसी तरह प्यारे बच्चों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। किसका? नबूवत का। यानी क्या, ये क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? जी हामिद भाई। माइक। जी जी। मैंने बताया कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ। इसकी अनाउंसमेंट कब की? कब आपने ऐलाने नबूवत? नबूवत नहीं, 40 साल। नून पर पेश है, ऐलाने नबूवत। नबूवत क्या है भाई? तू शम्मे रिसालत आलम तेरा, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जाना। तो कितनी उम्र में फरमाया था? 40 साल की उम्र में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अच्छा ये बताएं चलें, 40 सबसे पहली वही वो कब और कहां और क्या नाजिल हुई थी? 3 सवालत हो गए, एक एक बता दे कोई। जी एक बता दें कोई भी। गारे हिरा पे। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, पहली वही। माशाअल्लाह। हाँ, और तीसरा सवाल क्या है जो रह गया? दूसरा। पहला तो ये हो गया कि कहाँ पर नाजिल हुई? गारे हिरा पे, ठीक है। और एक और सवाल क्या था? 3 बातें मालूम की थी। जगह कौन सी थी? गारे हिरा। क्या? गारे हिरा कहाँ है? गारे हिरा कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। दोबारा मदीना मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा में। हामिद भी जा चुके हैं और उज़ैर शाह साहब भी जा चुके हैं। सही। अच्छा ये सोच रहे हैं गारे सौर के बारे में हो सकता है। अच्छा, मक्के शरीफ में और मदीने शरीफ में पहाड़ बहुत हैं, पहाड़। और एक पहाड़ है जो आका सल्लल्लाहु फरमाया मुझसे मोहब्बत करता है, एक वो कहाँ पर है? वो कहाँ है? हाँ, मदीना। यानी जो हमारा एक काफिला जो था ना, हमारा जो काफिला था मदीने शरीफ जब हम हाजिर हुए तो उसमें तब हम लोगों से सवालात पूछते थे। ये भी एक माहौल बनता था कि बताएं ये पहाड़ कहाँ पर है, क्योंकि इतने सारे पहाड़ों की ज़ियारत की होती है तो मिक्स हो जाता है। तो उज़ैर शाह साहब ने माशाल्लाह वहाँ हाज़िरी दी है, ये गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो लेकिन ये कि ये भी जहन में होना चाहिए, ये पहाड़ मक्के शरीफ में, ये पहाड़ मदीने शरीफ में, ज़ियारतें कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये भी आपने कहाँ रखनी है?
ذہن میں رکھنی ہے. تو ابھی کون سے پہاڑ کی بات ہو رہی ہے؟ غار ہیرا. یہ غار ہے, ٹھیک ہے, غار ہیرا. غار یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے, اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور یہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور لے کر کون آئے؟ چلے یہ بتائیں کہ پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر نازل ہوئے. اور حامد بھائی نے بتایا کہ وہ کون سی تھی وحی؟ جی ہاں, یہ 5 شروع کے آیت مبارکہ ہیں. سبحان اللہ. جو سورہ علق ہے. کیا ہے سورہ علق؟ کون سے پارے میں؟ یہ ہوتا ہے 30ویں پارے میں. پارے میں. گڈ ہو گئی. تو پیارے بچوں غار حرا کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید سنیں گے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ. اور غار ثور کا بھی تذکرہ ہوگا. پھر یا ایھا المدثر اس کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنیں گے. اعلان نبوت کے بعد کے جو واقعات ہیں, پھر ہجرت کا بھی ایک سفر ہے, ہجرت مدینہ ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنیں گے اور اس کے ذریعے اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو انشاءاللہ پیدا کریں گے انشاءاللہ. آئیے صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے ہمیں سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا.